الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام محترم اساتذہ کرام، بھائیو، دوستو، بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے شان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان سے چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، جو آیت قرآن پاک کی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت کا نام ہے آیت ہجرت اور آیت معیت، کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں ہجرت فرمائی، اور اس ہجرت کا ذکر قرآن پاک کی اس آیت کے اندر موجود ہے۔ میں اس آیت کی روشنی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اذ اخرجہ الذین کفروا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت کو یاد کریں، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب آپ کو اور آپ کے ساتھ جو دوسرا آدمی تھا کافروں نے آپ کو گھر سے نکالا تھا۔ ثانی اثنین کا لفظ جو یہاں ہے، اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق ہے، اور علماء کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہر بات میں نبی کے ثانی ہیں۔ پہلے ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم لائے، بعد میں ابو بکر لائے۔ غار میں پہلے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بعد میں ابو بکر آئے تو ثانی ہوئے۔ مزار میں پہلے امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بعد میں ابو بکر آئے تو ثانی ہوئے۔ اس لحاظ سے ابو بکر ایمان لانے میں ثانی ہے، رشتہ دینے میں ثانی ہے، غار میں چڑھنے میں ثانی ہے، جنگ میں جانے میں ثانی ہے۔ ابو بکر ہر بات میں میرے نبی کا ثانی ہے، گویا کہ ابو بکر کا ہجرت میں دوسرا نمبر ہے۔ قیامت کے دن جب حضور اٹھیں گے تو ابو بکر کا دوسرا نمبر ہے۔ سفر میں بھی حضور کا ثانی ابو بکر ہے، حضر کا بھی ثانی ابو بکر ہے، حشر کا بھی ثانی ابو بکر ہے۔ میرے بھائیوں، کون ابو بکر؟ آئیے میں آپ کو بتلاتا چلوں۔ ابو بکر وہ ہے کہ رافضیوں نے شان صدیق کے بارے میں کوئی جواب نہیں دیا۔ رافضی کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا پیارے ابو بکر گئے تو رافضی نے یہ جواب دیا کہ دوسرا کون تھا؟ یہ رافضی شیعہ کہتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ میرے نبی کے ساتھ تو ابو بکر تھا، تو رافضی کہتے ہیں تو وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مخبری کرنے کے لیے اپنے ساتھ رکھا تھا۔ نعوذ باللہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے اور دیکھتے ہیں کہ سارا مکہ مخالف ہے اور تلواریں لیے کھڑے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، میرے نبی کے قتل کے منصوبے کے لیے تیار کھڑے ہیں، تلواریں ہاتھوں میں ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے اور سیدھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، اور آپ مجھے بتاؤ کہ کوئی مخالف کے پاس جاتا ہے؟ بتاؤ، کوئی مخالف کے پاس جاتا ہے؟ جب کوئی بندہ آپ کا مخالف ہو تو آپ اس کے پاس جائیں گے؟
آپ کے پاس وہ آدمی آئے گا؟ تو اس لحاظ سے تو میرے نبی کے جو مخالف تھے تو انہوں نے کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تو آپ اس لیے گئے ہو، تو آپ بتائیے کہ مخالف کے گھر کوئی جاتا ہے تو دیکھیے کہ کیا دیکھتے ہیں، سارے لوگ تلواریں لیے کھڑے ہیں، قتل کے منصوبے تیار ہیں۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سب کچھ چھوڑ کر وہاں پہنچ گئے۔ ہجرت میں نبی کے بعد دوسرا نمبر ابو بکر کا ہے، اسی طرح ایمان لانے میں ابو بکر کا دوسرا نمبر ہے، غار میں چڑھنے میں ابو بکر کا دوسرا نمبر ہے، نبی کے بعد ابو بکر کا پہلا نمبر ہے۔ آپ اپنے ذہن نشین کر لیں اس آیت کے ترجمے سے، اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، جب دونوں غار میں تھے تو کیا ہوا تھا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھی سے کہا تھا، اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، صاحب اپنے دوست ابو بکر کو کہا تھا، صاحب صحابی سے ہے، صاحب ایک کو کہتے ہیں اور صحابی بھی ایک کو کہتے ہیں، کوئی مخالف کو صحابی نہیں کہتا، اور مخالف کو دغا باز کہیں گے، اسی طرح ابو بکر کا جو مخالف ہے اسے بھی دغا باز کہیں گے۔ جو ابو بکر کا مخالف ہے اسے کیا کہیں گے؟ دغا باز کہیں گے۔ سارے بولے کیا کہیں گے؟ دغا باز کہیں گے۔ میرے بھائیوں، رافضی یہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے تو دشمن غار حرا پر آ گئے تو نعوذ باللہ ابو بکر ڈر گیا، نبی نے ابو بکر کو تسلی دی، یہ غلط ہے، قرآن کی روح سے یہ غلط ہے۔ تو کیا فرمایا کہ ابو بکر نہیں ڈرا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا ڈرنا نہیں۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سانپ نظر آئے، وہ ڈر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخف، ڈرنا نہیں۔ ابو بکر تو ڈرتا نہیں ہے، خوف اپنے بارے میں ہوتا ہے، حزن دوسرے کے بارے میں ہوتا ہے۔ ابو بکر کو ڈر نہیں تھا، حزن تھا، اس کو میرے پیغمبر کا غم تھا۔ تو ابو بکر کو یہ غم نہیں کہ میں ڈر جاؤں، یہ غم تھا کہ حضور کو بچا لوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ معنا، تو بے شک گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے معراج کے وقت میرے نبی کو موڑ پر چھوڑ دیا۔ ابو بکر کیسے میرے نبی کو موڑ پر تنہا چھوڑتا؟ تو کیوں تنہا چھوڑتا؟ میرا نبی کلمے کی دعوت دے رہا ہے، صدیق کے ساتھ ہے، میرا نبی کا چہرہ زخمی ہے، صدیق نبی کے ساتھ ہے، میرا نبی پتھر کھا رہا ہے، صدیق نبی کے ساتھ ہے، میرا نبی غار میں، صدیق میرا نبی کے ساتھ ہے، میرا نبی تبوک میں صدیق نبی کے ساتھ ہے، نبی غار میں صدیق نبی کے ساتھ ہے، نبی پتھر کھا رہا ہے، صدیق نبی کے ساتھ ہے، نبی احد میں صدیق نبی کے ساتھ ہے، نبی تبوک میں صدیق نبی کے ساتھ ہے، نبی خیبر میں صدیق نبی کے ساتھ ہے، نبی تبوک میں صدیق نبی کے ساتھ ہے، نبی صلح حدیبیہ میں صدیق نبی کے ساتھ ہے، 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 میرا نبی فتح مکہ میں ہے، صدیق نبی کے ساتھ ہے، میرا نبی مسکراتا ہے، صدیق مسکرانے والا ہے، میرا نبی رشتہ لینے والا ہے، صدیق میرے نبی کو رشتہ دینے والا ہے۔ اس شاعر نے کیا خوب کہا ہے، صدیق کی صداقت سے چمن میں پھول کھلتے ہیں، صدیق کی صداقت سے چمن میں پھول کھلتے ہیں، انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں، انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں۔ تو صداقت کی منزل مجھ سے مت پوچھ، اور تو صداقت کی منزل مجھ سے مت پوچھ، انہی کے گھر سے تو دولہے رسول بنتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔